قبر کی بات، قیامت کی بات، آخرت کی بات اور دنیا کی بھی بات۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور اس سے زیادہ ان سے ایکسپیکٹیشن بھی نہ رکھنا۔ کوئی پیسے والا ہوتا جو خدیجہ طاہرہ اپنی ماں کی سنت پہ عمل کر کے اپنی دولت کو اس طرح راہ خدا میں دیتا، مگر وہاں بھی مولا کی ایک حدیث ہے، میں نے آج تک کوئی پیسے والا نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس نے کسی نہ کسی کا حق مارا ہوتا۔ تو پیسہ آنا بھی حلال طریقے سے چاہیے، جانا بھی قبر میں اپنے بینیفٹ کے لیے، ایسے بہت کم لوگ۔ لیکن یہ چھوڑ دیجئے، یہ آپ اتنے علماء سے سنتے رہتے ہیں، کہا زیادہ دولت کے بارے میں کوئی ایکسپیکٹیشن نہ کرنا، والبنون اور اولاد۔ پھر کس سے ایکسپیکٹیشن ہو؟ پھر کون ہماری مدد کرے گا؟ پھر کون ہماری ہیلپ کرے گا؟ والباقیات الصالحات، یہ لفظ عربی کا ہے، قرآن کا ہے۔ آج کی مجلس میں اس کو اسی طرح سنی، کہا وہ باقی رہنے والی نیکی، والباقیات باقی رہنے والی چیز، الصالحات جو نیک ہے۔ ایسے کم بخت بھی دنیا میں ہوتے کہ اپنے گھر کے اندر میوزک کے کیسٹ رکھ کے جاتے، وہ مر گئے، میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ کسی کے وارثوں سارے میوزک کیسٹ کہیں رکھ کے جلا دیے ہوں۔ باپ چلا گیا، کیسٹ گھر میں ہے، یہ بھی باقی رہ گئے، لیکن یہ نیکی نہیں ہے، یہ گناہ باقی رہ گیا۔ ارے میوزک کیسٹ چھوڑیے، خود مکان حرام کا بنا ہوا۔ تو اب قرآن نے کہا اب تمہارے بعد جو باقی رہے گی اور الصالحات اور اچھی چیز ہوگی نیک، خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، جو تمہارے بعد نیکی کا باقی رہنے والا کام، اسی کا ثواب بھی زیادہ ہے، اسی سے امید بھی زیادہ۔ کوئی اگر ایکسپیکٹیشن ہے کہ قبر میں کام آئے تو بیٹے نہیں آئیں گے، کہیں کہیں الشاذ کل معدوم یا النادر کل معدوم، 0.001% کو تو سمجھے ہے ہی نہیں۔ کہا بیٹے اور مال نہیں، باقی رہنے والی نیک چیز، وہ ثواب بھی تمہیں زیادہ ملے گا، ایکسپیکٹیشن یا امید بھی اسی سے کہ وہی تمہارے کام آئے گی۔ اب وہ کیا؟ بہت ساری روایتیں جو آپ صدقہ جاریہ کے لیے سنتے ہیں، لیکن میں ادھر نہیں جا رہا۔ ایک ہمارے پاس بہت ہی اسٹرانگ اور اتھینٹک حدیث کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یہ تمہاری بیٹیاں، وہ صدقہ جاریہ ہے نا کہ مال اور قرآن اور کنواں اور پانی کا انتظام، امام فرماتے ہیں صحیح معنوں میں قرآن نے جس کے لیے کہا کہ ثواب بھی زیادہ ملے گا، امید بھی اس سے ہے کہ وہی تمہارے کام آئے گی، وہ تمہاری بیٹیاں۔ مال کام نہیں آیا، بیٹے کام نہیں آئے، وہ تو اپنی بیوی کی خدمت میں لگے، ان کے پاس کہاں ٹائم کے باپ اور ماں پر اٹینشن دے۔ یہ بیٹیاں، اور آپ کا اور ہمارا ایکسپیرینس بھی یہی ہے۔ ایسی بیٹیاں بھی میں نے دیکھی کہ ان کی سسرال ان پہ ظلم کر رہی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ظالم صرف یزید تھا، اس پہ لعنت بھیجو تو انف ہے، چھوٹے یزید تو تم بھی ہو۔ اور یہ کتنے بڑے مرجع کا جملہ ہے، آغائے عبدالکریم الحائری مؤسس حوزہ علمیہ قم۔ جو قم کا حوزہ ہے یہ بہت پرانا نہیں ہے، 100 سال بھی نہیں ہوئے، لیس دین 100 ایئرز عبدالکریم حائری نے بنایا۔ ان کے شاگرد ہیں امام خمینی، ان کے شاگرد ہیں آیت اللہ عراقی، ان کے شاگرد ہیں آغائے گل پائگانی، ان کے شاگرد ہیں آغائے مرشی، بڑے بڑے مراجع، ان کا یہ جملہ، چھوٹے یزید تو تم بھی ہو، چھوٹے شمر تو تم بھی ہو۔ لیکن یہ موضوع بعد میں آتا رہے گا، آج نہیں۔ سسرال کا ظلم ہے، پھر بھی باپ اور ماں کی خدمت کر رہی، پریشر ہے کہ ان سے ملنا بھی نہیں، وہ چھپ چھپ کے ماں اور باپ کی خدمت کر رہی۔ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا، باقی رہنے والی نیکی، جو ثواب بھی تمہیں دلوائے، امید بھی ہو۔ اتنا خیال ہوتا ہے بیٹیوں کو کہ میں 40 سال سے زیادہ ہو گئے ممبر سے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے، لیکن میری سب سے پہلی اسپیچ، مجلس نہیں تھی، درس نہیں تھا،
مسائل فقہ کا بیان تھا. اور یہ میرا ابھی بھی جتنے شوق سے جتنا مسائل فقہ کو میں بیان کرتا ہوں، اور کوئی چیز آپ میری اسپیشلٹی نہ سمجھیں. لوگ کہتے ہیں مولانا آپ امام زمانہ پہ پڑھتے ہیں، کچھ پڑھیے. آپ عذاب قبر پہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، پڑھیے. آپ ہسٹری پہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. میں آج بھی اگر کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں مسائل، تو 40 سال سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کے سوال کا جواب دیا. مگر ایک سوال بہت زیادہ میرے پاس عجیب آتا ہے. عجیب تو نہیں، باپ کے مرنے کے بعد اس کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پہ واجب. اب اس میں ذرا سا علماء میں اختلاف ہے. بعض مراجع کہتے ہیں باپ کی ساری قضا نمازیں، آغا خوئی کی یہی احتیاط واجب تھی. بعض مراجع کہتے ہیں نہیں، صرف وہ نماز جو باپ نے مجبوری میں چھوڑی، جو جان بوجھ کے اس نے چھوڑی ہے، وہ تھوڑی بڑے بیٹے پہ واجب ہوں گے. باپ تو بڑے ٹھاٹ سے نمازیں قضا کرے گا کہ مجھے کون سا پڑھنا ہے، میرا بیٹا پڑھے گا. آغا سیستانی کا یہ فتویٰ. لیکن بہرحال باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہے. لیکن سب سے زیادہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، لوگ نہیں عورتیں، مولانا اگر بیٹی پڑھنا چاہے تو کیا حکم ہے؟ جن پر واجب نہیں، ہم واجبات کرنے کو تیار نہیں ہیں، یہ قضا نماز سے ہٹ کر بھی. اور جو چیز واجب نہیں ہے تڑپتی ہیں بیٹیاں. اچھا وہاں پہ مسئلے میں ایک ہے کہ بعض پرانے مراجع نے کہا ماں کی بھی قضا نماز، لیکن وہ بھی بڑے بیٹے پر ہی ہے. بیٹیوں پر نہ باپ کی قضا نماز آتی ہے نہ ماں کی. لیکن تڑپ رہی، آ کے سوال کرتی ہیں مولانا ہمارا باپ مرا، کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، خالی بیٹیاں ہیں، اب تو ہم پڑھ سکتے ہیں. بیٹا ہے لیکن بڑا بیٹا جو ہے وہ تو بڑا ہی لاپرواہ ہے، اپنی نماز نہیں پڑھتا، باپ کی کہاں سے پڑھے گا، ہم پڑھ سکتے ہیں. جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قضا نماز مرحوم ہر مومن پڑھ سکتا. بیٹی کو تو چھوڑیں، ایک بالکل ہی اجنبی اسٹرینجر جو جانتا بھی نہیں مرنے والے، اس نے کہا چلو اس کے لیے ایک فجر کی 2 رکعت قضا پڑھ لیتا ہوں. رضا ہر ایک کو ہے، واجب کی بات ہے. گناہگار بڑا بیٹا نہیں پڑھے گا، اس کو گناہ ملے گا. قیامت کے دن کہے گا خدا بندہ میری ایج ہے 50 اور میرے نامہ اعمال میں لکھا ہے 60 ایئر کے قضا نماز کی سزا دو. یہ ایکسٹرا 10 سال کہاں سے آ گئے؟ کہا تمہاری باپ کی نماز. ایکول اسٹیٹس ہے. آیت اللہ سیستانی سے پوچھا گیا ہماری اپنی بھی فجر قضا ہے، باپ کی بھی قضا، پہلے اپنی پڑھیں پہلے باپ کی پڑھیں. کہا دونوں کا اسٹیٹس بالکل ایکول، یہ بھی واجب وہ بھی واجب. لیکن تڑپ کون رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ بیٹی. پریشان کون ہو رہی ہے؟ بیٹی. پھر مسئلہ بتاتے ہیں کہ ہاں پڑھنے کو بیٹیاں بھی پڑھ سکتی، اور جتنی نمازیں پڑھیں گی اتنا بڑے بیٹے پر سے ذمہ داری کم ہو جائے گی، واجب نہیں آپ کے اوپر. تو کتنی عجیب بات ہے کہ جس کے اوپر نماز واجب نہیں وہ تو تڑپا جا رہا، اور جس پر نماز واجب ہے وہ 50% سے زیادہ. اچھا اب یہ جملہ کہیں اور میں مجلس پڑھتا تو ذرا ڈیٹیل میں جاتا، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ بڑے بیٹے پر واجب مینس چاہے خود پڑھے چاہے کسی صحیح آدمی سے پڑھوائے، لیکن بہرحال ذمہ داری اس پر. بیٹی کیوں تڑپ رہی؟ کیوں بیٹی کا دل چاہ رہا کہ یہ 10 سال کی قضا نمازیں پڑھے؟ صرف اس لیے کہ باپ کو یا ماں کو قبر میں عذاب نہ ملے. بڑا بیٹا کیوں پریشان نہیں؟ وہ عذاب کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہا؟ بیٹی صرف اس لیے پریشان ہے کہ اگر بڑے بیٹے نے نہیں پڑھی یا کوئی بڑا بیٹا ہے ہی نہیں تو ایسے مرحوم کی قضا نماز کسی پہ واجب نہیں. لیکن نماز چھوڑنے کا عذاب تو ہے نا، اور سخت ترین اور بدترین عذاب بے نمازی کا ہے. وہ اس عذاب کے بارے میں پریشان ہو رہی ہے. یہی قرآن نے کہا خیر و عند ربک ثوابا و خیر و عملا. امید زیادہ بیٹی سے ہی کرنا، وہی تمہارے کام. تو ثواب بھی اس کا، 4 بیٹیاں پالیں اس کا ثواب، بیٹا پالیں اس کا ثواب. حدیثیں آپ سنتے رہتے ہیں، ٹائم کم ہے تو ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. ایک تو ثواب زیادہ، یہ روایت کا جملہ، جب کبھی اپنے گھر میں گفٹ لاؤ پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹے کو دو. بیٹی کو دینے کا ثواب زیادہ ہے.
آدمی اگر دو نیکی کے کام کرے تو پہلے وہ کرتا ہے جس میں زیادہ ثواب ہے، پھر وہ کرتا ہے جس میں ذرا کم ثواب ہے۔ آپ مثلا فجر سے پہلے اٹھے، نماز شب کا بھی وقت ہے، اور کوئی اور سنت نماز کا بھی، پہلے نماز شب پڑھ لیں، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو بیٹی کو گفٹ لا کے دینے کا ثواب بھی بیٹوں سے زیادہ، اور جو باقی حدیثیں ہیں وہ تو چھوڑیے، ٹائم نہیں۔